الرحمن الرحيم واقسام النظم والمعنى فيما يرجع الى معرفة احكام الشرع اربعة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نظم والمعنی کے اقسام ان چیزوں میں جو لوٹتے ہیں شرع کے احکام کے معرفت کی طرف، وہ اقسام چار ہیں. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نظم والمعنی کے اقسام ان چیزوں میں جو لوٹتے ہیں شرع کے احکام کی معرفت کی طرف، وہ چار ہیں. وہ اقسام چار ہیں. اگوار بھی وہ چار تقسیمیں ہیں. فرماتے ہیں نظم اور معنی کی اقسام ان چیزوں میں جو لوٹتی ہیں شرع کے احکام کی معرفت کی طرف، وہ چار ہیں. وہ چار تقسیمیں ہیں. وہ چار تقسیمیں ہیں. واقسام النظم والمعنی، اعتراض کیا اس سے فی ما یرجع الی معرفت احکام شرع ہے نا. اعتراض کیا اس سے اس نظم اور معنی سے، یعنی قرآن پاک کے اس حصے سے جو لوٹتا ہے احکام شرع کی معرفت کے غیر کی طرف، یعنی قصص اور امثال. کیونکہ نظم والمعنی کے اقسام ان میں کثیر ہیں جن کا ضبط ممکن نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کتنے مضامین، کتنی چیزیں ہیں وہ ضبط سے باہر ہیں. کیونکہ قرآن پاک بحر عمیق ہے، ڈونگا سمندر جس کے عجائب ختم نہیں ہوتے، جس کے غرائب منتہا کو نہیں پہنچتے. عجائب غرائب کچھ ہے. اچھا جی، مراد ماتن کے قول الاقسام سے تقسیمات ہیں، تو تقسیمیں چار ہیں. کی تقسیمیں چار ہیں کیونکہ اگر ہونا اقسام نظم اور معنی کے چار اقسام تو یہ معنی نہیں بنتا، کیونکہ نہیں ہے قرآن چار اقسام پر. کیویں چار اقسام پر؟ کہ بائیں طور کے بعض قرآن شامل ہو عام خاص مشترک مؤول پر، اور بعض قرآن صرف مشتمل ہو ظاہر نص مفسر محکم پر. تیمیں بعض صرف تیسری تقسیم، بعض چوتھی قسم انج نہیں ہے گا، بلکہ سارا قرآن یعنی نظم معنی کی چار اقسام نہیں ہیں، نظم معنی کی چار تقسیمیں ہیں، بلکہ سارا قرآن منقسم ہوتا ہے پورے قرآن دے وچ خاص عام مشترک مؤول اور باقی ساری تقسیمات. سنیں وہ سارے جو ہیں جی. پھر سارا قرآن منقسم ہوتا ہے کہ در ظاہر نص کی طرف دوسرے اعتبار سے. لہٰذا یہاں تقسیمات متعددہ ہیں. کیا ہیں؟ چار تقسیمانے، اور ہر تقسیم کے تحت ہوں سنا جب مسئلہ تقسیمات تو علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن اقسام متداخلہ ہیں. او جیڑا لفظ اپنے موضوعہ وچ استعمال ہے وہ حقیقت مجاز شریک نہ آیا، وہ عام خاص بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. پڑھے جو سارے اقسام آپس میں لیکن تقسیمیں متبینہ علیحدہ علیحدہ ہیں جی. محض فرمایا ہے اقسام النظم والمعنی، اور نہیں کہا کہ اقسام النظم اول معنی. انج کیوں نہیں آ صرف اقسام نظم کہہ دیں دے یا صرف اقسام انج کیوں کٹھا کیوں کیتا؟ کیڑا تنبیہ کی ہے اس بات پر کہ تقسیم کا منشا
وہ نظم ہے جو دال علی المعنی ہے. کیا کہ جی تنبیہ کی ہے اس بات پر کہ تقسیم کا منشا وہ نظم ہے جو دال ہے معنی پر. دال علی المعنی ہے. تقسیم کس کی ہے؟ نظم جو دال ہے معنی علی المعنی چکبڑ دے ہی. معنی ہے. پھر آخ تقسیم کس کی ہے؟ تقسیم نظم کی ہے جو دال المعنی ہے. تم ہی آخ. تقسیم نظم کی ہے جو دال علی المعنی ہے. پھر تقسیم نظم کی ہے جو دال علی المعنی. یہ ساری تقسیمیں الفاظ کی ہیں لیکن اس اعتبار سے کہ معنی پر دال ہیں. 4-5 باری کھوایا جی لوڑ پہ پھر بھول جانے ہیں جی. یہ کیوں؟ دفع کرنے کے لیے توہم کو جو پیدا ہوتا ہے امام صاحب رحمہ اللہ کے قول سے قرات جائز ہے فارسی میں نماز میں. کیا وہم ہوتا ہے کہ شاید قرآن آپ کے نزدیک نام ہے کس کا؟ گل ختم ہو گئی. تو اس دفعہ ہم اس گل کا ازالہ کیتا ہے کہ نہیں آپ کے نزدیک قرآن نظم ہے جو کہ معنی پر. قرآن کس کا نام ہے؟ اوے الفاظ ہو پڑھیا 50 باری بھی قرآن پاک کے پر لفظ نہیں بولتے چونکہ اس کا معنی ادب والا نہیں ہے، نظم بولتے ہیں جی. مسئلہ اور جب بیان فرمایا جب بیان فرمائے ہیں فخر الاسلام نے اقسام اے جڑی تقسیمہ فخر الاسلام بزدوی نے نورنوار بھی گل گزر گئی ہے انہوں نے بیان فرمائی ہیں عبارت مختلف کے ساتھ. پس سمجھا بعض نے کہ تقسیمیں کتنی ہیں. اول تقسیمات ثلاثہ پہلی 3 تقسیمیں نظم کی ہیں اور چوتھی نورنوار بھی یہ گل گزری سی. بعض نے یہ سمجھا ہے جی تے کنی باری آیا کہ مصنف شارح فرمائیں کہ یا مصنف صاحب نے تابع داری کی ہے فخر الاسلام کی جی اور ظن کیا ہے بعض نے بعض عبارتوں سے کہ دلالت اور اقتضاء یہ کس کے لیے ہیں اور باقی اور امر صحیح وہی ہے جو ہم نے کہا ہے کہ یہ تقسیم نظم دال علی المعنی کی ہے. یہ تقسیم گل اصلاح ہے جی. اربعۃ یہ کیا ہیں؟ 4 تقسیمیں ہیں. وہ یہ وجہ اثر بیان کی ہے وہ یہ اس لیے کہ لفظ دال علی المعنی بالوضع لفظ ضروری ہے اس کے لیے وضع سے کس کے لیے اور استعمال اس کا کس میں اور دلالت کرنی اس لفظ کی کس پر. یہ 3 چیزاں ضروری ہیں کہ کوئی نہیں. لفظ دال علی المعنی بالوضع جڑا ہے ضروری ہے کہ ان دے واسطے معنی واسطے کی ہوئے اور ضروری ہے کہ ان دا استعمال ہوئے کندے وچ اور وہ اپنے معنی پر کہ کو نہیں کرتا جی. پس اگر لفظ کی تقسیم ہے آگے کی ہے لا ہاں اچھا الہ ہونا چاہیے تاں گل ہے. پس اگر لفظ کی تقسیم ہے اس کے معنی کی پھر الہ کو نہیں لکھنا چونکہ میں پہلے نسخہ لیا تو سب مڑ کے لیا تو وہ چھاپے بھی ذرا بریک لینا اے ذرا موٹا سی پہلی باری جی. اچھا جی تائیں تو جڑتا نہیں سی پیا کہ اگر لفظ کی تقسیم ہے لفظ کے اس کی وضع کے اعتبار سے کس کے لیے اور کوگو کے لیے تو یہ پہلی تقسیم ہی ہو جڑی صیغۃ و لغۃ آ رہی ہے. اور اگر لفظ کی تقسیم ہے لفظ کے استعمال کے اعتبار سے تو یہ اور اگر لفظ کی تقسیم ہے اس کے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے تو پس اگر وہ فین کان بے اعتبار ضروری دلالت و خفاء دلالت ہے تو یہ تو وگرنہ چوتھی تقسیم ہے جی. اور نظم اور معنی کے اقسام اس شے میں بھی ایک اقسام کیڑی شے وچ جو لوٹتے ہیں شرع کے احکام کی معرفت کی طرف. یہ اقسام نظم یعنی نظم و معنی کی تقسیمات 4 ہیں جی. اور معنی کے اقسام ان چیزوں میں جو لوٹتے ہیں شرع کے احکام کی معرفت کی طرف 4 ہیں. 4 تقسیمیں ہیں.
ارشاد ہو کہ اقسام ان چیزوں میں جو لوٹتے ہیں شرع کے احکام کی معرفت کی طرف چار ہیں. انج نہیں پڑھینا صفحہ بھی عالم والوں. الأول في وجوه النظم صيغة ولغة. چلو جی، پہلی تقسیم ہے وجوہ نظم میں صیغے اور لغت کے اعتبار سے. پہلی تقسیم ہے وجوہ نظم میں صیغے اور لغت کے اعتبار سے. پہلی تقسیم ہے وجوہ نظم میں صیغے اور لغت کے اعتبار سے. اور جی میں نورنوار چ متن تو بعد شرح ہوندی سے نہ سمجھدے سی، ایتھے بھی کوئی حیا کرو چا. فی وجوہ نظم، مراد وجوہ سے کیا ہے؟ اقسام. تو معنی کیا بنا؟ پہلی تقسیم نظم کے اقسام کے بیان میں کس اعتبار سے؟ ہوں سیگا کی ہوندی تو لغت کی ہوندی ہے. سیگا یہ حایت ہے جو حاصل ہوتی ہے لفظ کو باعتبار تصرف کے. جس لئے ضربن کو ضاربہ بنایا نا تو اے سیگا ہے، کیونکہ یہ حایت ہے جو حاصل ہوئی ہے ضربن کو باعتبار. بعض نے کہا کہ وہ حایت ہے جو حاصل ہوتی ہے لفظ کو باعتبار حروف کی ترتیب کے، حرکات اور سکنات کی ترتیب کے. دونوں گلاں دا مطلب ایک ہی ہے. لغت کس کو کہتے ہیں؟ لفظ موضوع. لغت ہر لفظ جو جس زبان میں وہ کسی معنی کے لیے وضع ہے نا، ان سارے دا نام کی ہے لغت. کیا مطلب ہے؟ اور یہ جو لفظ موضوع ہے نا، یہ شامل ہوتا ہے مادہ اور حیات جمعی ہے ان کو. ضاربہ لفظ موضوع ہے کہ کوئی نہیں، تے اے مادے نو بھی شامل ہے. تے مادہ کون ہے؟ دعا درا با یار. تے حایت کون ہے؟ جڑی لگی پئی ہے تین حرف تے ترتیب نال تے تیناں تے زبراں نے جی، اے جڑی حایت ہے جی. تو لغت جو ہے وہ مادے اور سیگا صرف حایت کا نام ہے، حایت الحاصلہ. سنیں ہن سوال ہے تے پھر اے دوویں گلاں تے لغت وچ آ گئیں تے سیگا تن دی کیڑی ضرورت سی؟ اور لیکن مراد سیگے لغت سے اس مقام میں صرف مادہ ہے. کیوں؟ للمقابلہ. تے مقابلہ کندے نال؟ سیگا تن نال یار. سنیا جی؟ ہن سمجھا جی. ہن مطلب کی تھے؟ اور مراد سیگے اور لغت سے من حیث المجموع فی ھذا المقام الوضع. سنیں ہن وہ اگلی گل پڑھ دیں، صرف متن ویکھو. پہلی تقسیم نظم کے اقسام کے بیان میں وضع کے اعتبار سے. اے خلاصہ نکلے کی نظم کے اقسام کے بیان میں وضع کے اعتبار. وضع کے اعتبار سے. پس ہو گیا معنی مصنف کی کلام کا. تقسیم اول کلام اور کلام اللہ، کلام کے اقسام میں باعتبار کی مطلب اعتبار وضع کے، یعنی اس حیثیت سے کہ کلام اللہ وضع کیا گیا ہے. اور کلام اللہ کل کو بھی کہتے ہیں، جز کو بھی کہتے ہیں. کل پکوائی یہ گل اس یعنی حاصل اس تقسیم کا کدھر گیا جی؟ ہاں بھئی تقسیم اول کلام کے اقسام میں باعتبار وضع کے، یعنی اس حیثیت سے کہ کلام اللہ وضع کیا گیا کس کے لیے؟ باوجود قطع نظر کرنے کے اس کے استعمال سے اور اس کی دلالت. یہ استعمال حقیقت میں ہے یا مجاز میں، یا دلالت کس طرح کر رہا ہے جی؟ یہ عبارت الناس ہے، اشارت الناس ہے، اس سے قطع نظر. خلاصہ یہ تقسیم ہے لفظ کی باعتبار اس کے معنی وضعی کے اعتبار کے. یہ تقسیم ہے بیندی وضع ایک معنی واسطے کہ چوکھیا واسطے. اینی گل صرف بائیں طور کے معنی اس کا ایک ہے یا جیسا کہ قریب تو پہچانتے. تو پہلی تقسیم ایسے اعتبار نالش اور جی میں نور نوار نہیں سر ہر شے نو پھروڑ دے ایویں شرح ہے وہ بالکل نور نوار ہے ساری. اچھا او سوال دا جواب. اور مقدم کیا سیغے کو کس پر؟ لغت پر. کس کو؟ اس لیے کہ عموم اور خصوص کے لیے تعلق زائد ہے کس کے ساتھ؟ سیغے کے ساتھ.
یہ تقسیم عام خاص دی، تو عام خاص کا تعلق زیادہ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ بولو چاند کیا نہیں دیکھا تو نے، امتحان کریں بھی کمیں سیگے نال، سیگا کندہ نہ ہے حیات حاصلہ دا، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ فرق رجل اور رجال کے درمیان معاذ وہ اصل ہے کس اعتبار سے، نہ کہ کیونکہ تو لوگوں تو مراد کی لیا پیچھے، اور لیکن المراد اب آفی حاضل مقام المادہ بھول بھی گئی ہے، وہ تو صرف مادہ ہے، تے رجال تے رجل دونوں دا مادہ تے کی سنیں، حالانکہ الرجل خاص ہے تے رجال عامی، ماذ اصل ہے سیگے سے نہ کہ او بند ہوگی زبان بول چاہ، ماذ اصل ہے اس لیے کہ مادہ دونوں کا بلا جے۔ اچھا جی اگے چلو، اول تقسیم اول نظم کے اقسام کے بیان میں وجوب معنی سیغے اور لغت کے اعتبار سے، یعنی من اصل وضع، یعنی اور وضع کے اعتبار سے، بے وضع ایک معنی واسطے کہ چوکھیا واسطے جی۔ اول نظم کی اقسام کے بیان میں سیغے اور لغت کے اعتبار سے، تقسیم اول نظم کی اقسام کے بیان میں سیغے اور لغت کے اعتبار سے، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ بس صبر کر، یہ جو پہلی تقسیم ہے نا نظم کی پہلی تقسیم نظم کے اقسام کے بیان میں سیغے اور لغت کے اعتبار سے، اس اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں، اس اعتبار سے نظم کی کہ نظم کی وضع ایک معنی کے لیے ہے یا کہ زیادہ کے لیے، اس اعتبار سے کس کی؟ قرآن دیاں او جو ظلم قرآن عقیدہ ہے، ہاں کہ یہ جو پہلی تقسیم ہے نا اس کی 4 قسمیں ہیں، پہلی تقسیم کی 4 قسمیں ہیں، کس کی 4 قسمیں ہیں، خاص، عام، مشترک تے معول۔ تھوڑا تھوڑا نقشہ بھی نال دیتا ہے کتاب دے جی، تعریفاں بھی لکھیاں نے جی وکھریاں جی، چلو جی اگوں اونی بڑی ساری عرشے بچے جی وہ وکھرا لایا ہے نال سمجھے ہی، تو وہ کتنی ہیں کل؟ اور وہ 4 ہیں، اور روٹیاں اور وہ 4 ہیں، اور وہ 4 وَهِيَ یعنی نظم کے وجود سے مراد نظم کے وجود سیغے اور لغت کے اعتبار سے، یعنی وہ کتنے ہیں؟ 4 الحاصل نظم کے اقسام اس کے معنی وضعی کے اعتبار سے کتنے ہیں؟ خاص، عام، مشترک، وجہ حسر، وہ اس لیے کہ لفظ اگر دلالت کرتا ہے بالوضع ایک معنی، تو ایک معنی پر دلالت یا علل انفراد عن الافراد ہے، اور کوئی بھی نال شامل نہیں ہے، تو یہ خاص ہے، یا دلالت کرتا ہے معنی واحد پر علل اشتراک بین الافراد کہ ان دے وچ ہور بھی شریک نے، تو یہ کیا ہے؟ یہ عام ہے۔ اور اگر دلالت کرتا ہے لفظ کئی معنوں پر، کس پر؟ کئی معنوں پر، تو اب اگر بعض معنی ترجیح پا گیا ہے تعویل کے ساتھ تو اس کا نام، اور اگر ابھی ترجیح نہیں پائی تو، اور وہ 4 ہیں جی۔ اور وہ 4 ہیں، ہوں نمبر 1 کہڑے 4 نہیں؟ خاص، عام، مشترک، معول۔ ہوں خاص دی تعریف جی۔ الخاص وهو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد، او وكل اسم وضع لمسمى معلوم على الانفراد۔ چلو جی، پہلی قسم ہے خاص تعریف۔
خاص وہوا کلو لفظن تے وہوا کلو اسمن اگلے صفحے تے وہوا وهو كل اسم خاص ہر ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، معنی معلوم کے لیے علل انفراد، یا خاص ہر ایسا اسم ہے جو وضع کیا گیا ہے مسمى معلوم کے لیے، معنی معلوم تے مسمى معلوم فرق پڑھ دیاں علل انفراد جی خاص ہر ایسا میری جان دے کھپاوے ہو کیا ہے معنی معلوم کے لیے علل انفراد، اور خاص ہر ایسا اسم جو وضع کیا گیا ہے مسمى معلوم خاص ہر ایسا لفظ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے علی الانفراد، یا خاص ہر ایسا اسم ہے جو وضع کیا گیا ہے مسمى معلوم کے لیے علی الانفراد۔ پھر ایک باری تعریف کر، خاص ہر ایسا لفظ جو وضع کیا ہر ایسا لفظ ہے ہر ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے علی الانفراد، اور خاص ہر ایسا اسم ہے جو وضع کیا گیا ہے مسمى معلوم کے لیے اے پیچھے سی معنی معلوم مسمى معلوم کے لیے علل انفراد۔ اے تھے کلو لفظ تے اوتھے ہون ذرا وہ شرح پڑھ دھیان کر واہ کلو لفظن ان جنساں فصلاں پس ماتن کا قول کلو لفظن جنس ہے شامل ہے جمیع الفاظ کو، برابر ہے کہ وہ موصول المعنی ہوں یا، اور قول ماتن کا وضع لمعنن وضع کیا گیا کس کے لیے، تو خواہ نکل گئے اس سے بس امتحان کرے جی جڑا کہ نا لمعنی معلوم کیا کہ ظاہر جزمی بات یہی ہے کہ مراد معنی سے جنس معنی کیا ہے، لمعنی معلوم جنس معنی، پس شامل ہو جائے یہ تعریف اس کو بھی جو وضع کیا گیا کس کے لیے، یا اکثر معنی کے لیے، کیونکہ اکثر وہ جنس معنی آگے جی، پس شامل ہو جائے گی تعریف کس کو، عام کو، اور قول ماتن کا معلوم جی کہ وضع کیا گیا کس کے لیے معنی معلوم، اگر ہے معنی اس کا کیا نال نور مار کھولو بیان ہی وہی عبارت ہے، اگر ہے معنی اس کا کیا تو پس نکل گیا اب اس کے ساتھ، کیونکہ اس کا معنی جو ہے نا وہ معلوم المراد نہیں ہوتا، تعین کرنا پہندا بعد چو مشترک نکل گئے تھوں، اس لیے کہ نہیں ہے وہ معلوم المراد، اور اسی طرح نکل گیا اس کے ساتھ کون، اس لیے کہ معول کوئی وکھری شے نہیں ہوندی، وہ حقیقت میں مشترک کے اقسام سے ہے، اور اگر لاحق ہو اس کو مجتہد کی ان لاحق ہو، اگرچہ تعویل لاحق ہو، سمجھے یا اے شابہ سے، لیکن پھر بھی وہ جو نا جی وہ مشترک کے اقسام سے ہے جی، کیا ہاں جی، اور اچھا جی، اور نہیں ذکر کیا اس قید کو کس کو، معلوم کو، فخر الاسلام نے، بلکہ لائے ہیں وہ اس کے بدلے میں لفظ واحد لمعنن واحد، بس کہا کہ ہر لفظ جو وضع کیا گیا کس کے لیے، تاکہ نکل جائے اس کے ساتھ، کیونکہ مشترک نہیں وضع کیا گیا بلکہ معنی کثیرہ کے لیے یا اکثر کے لیے، یا ایک سے اکثر کے لیے، اے مطلب اکثر دے ایک تو چوکھے، اچھا اے تسی جے کر مراد کیے ہوئے معلوم المراد، اور اگر ہو معنی کس کا معلوم کا، اور اگر ہو معنی اس کا معلوم البیان کہ وضع کیا گیا ہے وہ معنی معلوم البیان کے لیے، تو پس نہیں نکلے گا مشترک اس کے ساتھ، اس لیے کہ مشترک بھی معلوم البیان ہوتا ہے، کیونکہ سمجھا جاتا ہے معنی اس کا، اور ظاہر ہوتا ہے وہ کس سے، صرف ایک مراد کیڑا ہے وہ اگلی گل بکھری ہے، سنیں
تو پس نکلے گا مشترک اور عام بقول ہی اب علل انفراد سے، کس سے نکلیں گے؟ علل انفراد کی قید سے نکلیں گے۔ سنیں، بعض نے کہا ہے اور صاحب غایت و تحقیق جڑی شرح دیجیے، بعض نے کہا ہے کہ نکلے گا مشترک ماتن کے قول وضع لمانن سے، بہیں طور کے حمل کیا جائے معنی کو کس پر؟ معنی واحد پر۔ تو مشترک کی وضع معنی واحد کے لیے تو نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک میں کلو لفظ وضع لمانن نکرائی، جیسا کہ مستفاد ہے کس سے؟ نکرے سے بھی ایک معنی، اور اسی لیے تو نہیں مقید کیا اس کو مصنف نے کس کے ساتھ؟ وحدت کی قید کے ساتھ، لمانم واحد، ان کی ضرورت نہیں پی کیونکہ معنی دا معنی ہی ایک کے جی۔ اور ہوگا قول اس کا معلوم، اب اعتراض کس سے؟ اس لیے کہ مجمل نہیں ہوتا معلوم ان دسامے، اگرچہ معلوم ہوتا ہے کس کے نزدیک؟ ان تو پتہ ہے نا۔ اچھا، علل انفراد نکلتا ہے اس کے ساتھ کون؟ عام خاص کر کے ففہم، تحقیق پوری ہوگی تعریف اس کے ساتھ، پوری ہوگی تو وہ ہے کہ آگاں پھر کی کیتا، لیکن جب کہ خاص تین اقسام پر ہے، خاص خصوص الجنس، خصوص النوع اور خصوص العین۔ خصوص الجنس بھی جنس خاص جیسے انسان حیوان، خصوص النوع نوع خاص جیسے رجل و امرت۔ اوتھے وہ ویکھ لو کمر مار دے حاشیے تے انہاں فرق دسیا، منطقی اندر نزدیک جنس کنوں آندے نے تے ناوی اندر نزدیک، اوتھے وے کہ بھی حقیقت مختلف یا متفق، ایتھے وے کہ اغراض مختلف یا متفق۔ اغراض مختلف ہون تے جنساں نے تے جی اغراض متفق ہون تے نوع ہے جی، جیسا کہ رجل اور امرت، یہ ہے خصوص النوع۔ یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور خصوص العین تیسری قسم، اور عندہم کلی مقول علی کثیرین متفقین بالاغراض خصوص العینی خصوص النوع۔ یہ لکھیا ایتھے نے، یہ تعریف خصوص النوع دیے، لکھی تعریف تھلے ہیں کس ہوتے؟ خصوص العین تے خصوص النوع لکھی ہے، ہاں ایتھے کو غلطی ہے تگے لکھ دیتے ہیں۔ چلو اچھا جو امتحان کرو دنوں، جیسا کہ زید اور عمر، اور خصوص العین یہ کامل ہوتا ہے کس میں؟ اس حیثیت سے کہ نئی شرکت اس میں بالکل کی ہوتی ہے۔ سنیں تو عرفہ تعریف کی ہے اس کی منفرداً اس حیثیت کے ساتھ کہ خاص ہو جائے یہ تعریف اس کے ساتھ، برخلاف اول کے، کیونکہ وہ شامل ہے کس کو؟ اقسام ثلاثہ کو۔ یہ تعریف صرف خاص دی کرنی ہے، ان دے وچوں عام تے مشترک تے مول کٹ دیتے نے، لیکن عام دیاں تین خاص دیاں تین قسماں نے، خصوص الجنس تے خصوص وہ پیچھے آ گئے نہیں۔ اے خاص کر کے تعریفی خصوص النوع دی وکری کیتی ہو، کو سمجھ آؤں دی بھی کہ کوئی نہیں؟ اے شابہ سے کہ پھر آکھیا بھی کلو اسمنا، بھی خاص ہر ایسا اسم ہے جو وضع کیا گیا مسمى معلوم کے لیے علی الانفراد، جیسے زید عمر، سمجھی؟ ویسے اندر اتنے آدھے نے لیکن خاص کر کے وکھریاں کیتا ہے جی، کیوں؟ وکانا خصوص العین کامل فی الخصوصیت، اس حیثیت سے کہ اس میں بالکل اور نہیں ہو بیماری کو لا شرکتا، اس لیے مصنف نے تعریف کی خصوص العین کی علیحدہ کر کے، پہلی تعریف ہی وہ خاص دی عام تعریف، عام دی نہیں بے خاص دی عام تعریف کی تھی جڑی ساری قسماں نو شامل ہوئے، اے خاص کر کے خصوص العین دی تعریف کی تھی۔ وَكُلُّ اسمن، سمجھا گی جی ہوں اے فرق، وَكُلُّ اسمن، اور نہیں کہا کیا جیسا کہ پیچھے کہا، آکھیا نہیں، وجہ کی ہے
اس لیے کہ دال ہن سنیا جی پیچھے لفظ آکھیا ہے پیچھے ہن اس لیے کہ دال علی المسمى وہ مسمى کہ جس سے مراد کیا ہے تو معاذ وہ دال اسم ہوتا ہے فقط وہ دال اے شاباش سے برخلاف معنی کے کیونکہ حاصل ہوتی ہے دلالت معنی پر کس سے اسی لیے امامہ ہونا اتھے عام کیتا ہے فقال کلو لفظ وہ دیا ایتھے ذرا مسمى لکھا غلطی کتاب دی پہلا کی وہ دیا سمجھے پہ ایتھے مسمى لکھا سی یعنی لے تو نکل گیا اس سے کون اوتھے آگے کلو لفظ وضع ہے ایک ذرا کم الٹ ہو گیا جی بھئی شخص معین کے لیے ایتھے بس نکل گیا اس کے ساتھ خصوص الجنس اور خصوص النوع ایڈی قید لائی اندر نال جی سنے ہی اے شاباش سے یعنی لے مسمى معلوم آکھے نا یعنی لے شخص معین مسمى معلوم دا معنی اس سے خصوص الجنس سے خصوص النوع دونوں نکل گئے اس تعریف سے جی تو اگر پوری عبارت کی میں لکھی ہے پیچھے عبارت ہے کلو لفظ وضع معنی معلوم یہ ہے اتنے بھی ایویں ہی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اسی لیے تعمیم کی ہے وہاں اور کہا کلو وضع کلو لفظ ہے نا تو ایک کلو لفظ کو نہیں آتے تو کلو اسم لکھا ہے اسی نے سمجھو نا بے او تعمیم کی ہے وہاں کلو لفظ وضع تاریخ معنی معلوم کہ مسمى معلوم ہے آشیا کیڑے پاسے وے ہیں اور کر کیڑی اگلی لین وضع وقال کل لفظ وقال ہاں اتنے اور طرح لکھے انہیں وضاحت کی تھی پیچھے مک گئی گل اسی لیے تعمیم کی وہاں اور فرمایا کلو ایک گل مک گئی تو کٹھا کیتا نے تو کہتے نا کتابت پھر وکری کی تھی تاں واسطے صحیح ہو گیا نا جی کلو لفظ بس ہن اگوں کیے وضع مسمى معلوم یہ ہن وکری گل ہو گئی ہے ہاں زندہ باد وضع مسمى معلوم ایتھے ہن جڑی قید لائیے ان دا معنی کی لے مسمى معلوم دا یعنی اب اس قید کے ساتھ کون نکل گیا کیونکہ وہ شخص خصوص الجنس خصوص النوع دونوں شخص معین نہیں ہے یار شخص اور اسی طرح عام بھی نکل گیا کس سے اسی قید سے کیڑی قید کیونکہ المسلمین اگوں آ رہے ہیں اور سارے جمع عام ہوندے نے مثلاً وہ المسلمین نہیں وضع کیا گیا کس کے لیے بلکہ وہ تو وضع کیا گیا اور باقی رہ گیا مشترک داخل اگے ہاں اور باقی رہ گیا مشترک داخل ہوں یہ تو پھر بکری الانے سے نا رنگ تاں کم بڑھنا سی نا علل انفراد بائیں طور کے وہ نہ شامل ہو کس کو تو بس نکل گیا اس کے ساتھ بین ہاں اس لیے کہ مشترک بنسبت ہر ایک کے اسم ہے جو وضع کیا گیا کس کے لیے لیکن لال الانفراد صرف ایسے واسطے نہیں ہو رہا واسطے بھی ہوتا ہے جی سنیں ہی وکیلا اگر کہا جائے کہ بے شک خصوص نظر آ رہے ہیں جب کہ جاری ہے کس میں ذہنیہ میں بے خصوص جو ہے نا خصوص آیان میں بھی ہوتا ہے اور آیان تو مراد جڑی اشیاء خارجیہ وچ بھی کی ہوندا ہے خصوص تے جڑی ذہن میں چیزاں انہاں وچ بھی خصوص ہوندا بھی خاص جڑی ابے دی تصویر وہ خاص ہے کہ اور تو نہیں کوئی ہو اچھا تو جاری ہے تو ارادہ کیا یہ کہ بیان کر دیں تعریف خاص کی دونوں قسموں کی بعض نے یہ گل آکھی ہے اے دوجی تعریف اس واسطے کیتی ہے
بعض نے کہا ہے کہ بے شک خصوص، اور پہلی تقسیم تعریف پہلی تو تحقیق آئی نا بے پہلی تعریف دو قسم دی، اے تعریف نو دی اے خاص دی تیسری قسم دی۔ بعض نے انجا کے وکیلا کہ خصوص جب کہ جاری ہوتا ہے کس کے درمیان، تو ارادہ کیا یہ کہ بیان کریں تعریف خاص کی دونوں قسموں کی، تو پس فعلی ھذا پس اس پر ہوگی مراد بالمعنی کیڑا فی قول سابق کیڑا واہ ہوا، اس معنی سے مراد ہوگا کیا، جیسا کہ علم جہالت، نہ کہ لفظ کا، تاکہ شامل ہو جائے تعریف کس کو بھی، اور ایتھے مسمى سے مراد فی قول کل لفظ، اس سے مراد کیا ہے آیان جیسے زید، اور تو پس ہو جائے کہ تعریف سابق کس کے لیے اور لاحق اے دوجی تحقیق جی تاکہ ہو جائے اشارہ اس بات کی طرف کہ خصوص جاری ہوتا ہے کن میں، معانی میں بھی اور مسمیات میں بھی، برخلاف عموم کہ عموم معانی میں جاری نہیں ہوتا جی، عموم سمجھے ہی۔ اچھا جی چل مانا کارون خاص اور خاص ہر ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے انفراد کے طریقے پر، اور ہر ایسا اسم ہے جو وضع کیا گیا ہے مسمى معلوم کے لیے انفراد کے طریقے پر۔ تو پہلی تحقیق یہ تھی کہ یہ پہلی تعریف ہے خاص کی دو نو کی، کیڑی نو، اور دوسری تعریف ہے خصوص العین کی۔ کیلا سے یہ تحقیق کی ہے کہ پہلی تعریف ہے کس کی، معین جو ہوتا ہے وہ امور ذہنیہ بھی ہوتے ہیں جس طرح امور خارجیہ ہوتے ہیں، تو پہلی تعریف وضع لمعنی سے مراد ہے امور ذہنیہ، تے مسمى معلوم سے مراد ہے امور خارجیہ، امور معنی کر شابہ۔ خاص اور خاص ہر ایسا لفظ ہے جس کی وضع کی گئی ہے معنی معلوم کے لیے انفراد کے طریقے پر، اور ہر ایسا اسم ہے جس کی وضع کی گئی ہے مسمى معلوم کے لیے انفراد کے طریقے پر۔ خاص اور خاص ہر ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے انفراد کے طریقے پر، اور خاص ہر ایسا اسم ہے جو وضع کیا گیا ہے مسمى معلوم کے لیے انفراد کے طریقے پر۔